بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین کرامہ، 1 فروری ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ آج کی عدلیہ جس قسم کے فیصلے عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف کر رہی ہے، اس عدلیہ کا فیصلہ تاریخ ضرور کرے گی۔ جس قسم کا ٹرائل عمران خان کا سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس میں ہوا، سب کو یقین تھا کہ یہ معاملہ زیادہ دیر تک نہیں رکے گا، یہ فیصلہ اڑ جائے گا۔ میں تو بار بار کہہ رہا تھا کہ ان فیصلوں کو دیکھ کر گھبرائیے نہ۔ آج سائفر کیس تو ختم ہو گیا، بالآخر اب سے کچھ دیر پہلے سائفر کیس کا 3 دن بعد 77 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا، اور تفصیلی فیصلہ آتے ہی پورا سائفر کیس عمران خان کی قانونی ٹیم نے اڑا کر رکھ دیا۔ تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ خبر بشرا بی بی کے حوالے سے۔ کل بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی گئی۔ بشرا بی بی توشہ خانہ کیس میں سزا سننے کے فوراً بعد اڈیالہ جیل گرفتاری دینے پہنچ گئی۔ کل سے لے کر اب تک بے شمار سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں کیوں گرفتار نہیں کیا گیا، ان کو رات کو بنی گالا کیوں شفٹ کیا گیا، کل دوپہر 2 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک اڈیالہ جیل میں کیا کچھ ہوتا رہا، کیوں بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے اچانک بنی گالا منتقل کیا گیا۔ اس حوالے سے میرے پاس کچھ ایکسکلوزیو انسائیڈ انفارمیشن ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ پہلے میں آپ کو بشرا بی بی کے حوالے سے خبر بتا دیتا ہوں، پھر آگے چل کر بتاتا ہوں کہ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ آتے ہی کیسے اڑ گیا، ختم ہو گیا۔ اس حوالے سے ویلوگ کے آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، کل بشرا بی بی جب گرفتاری دینے اڈیالہ جیل پہنچی تھی تو میں نے ایک جملہ بولا تھا اپنے ویلوگ کے اندر کہ بشرا بی بی نے آج ایک بہت بڑا پلان ناکام بنا دیا۔ وہ پلان کیا تھا؟ وہ پلان یہ تھا کہ بشرا بی بی کو جب کل سزا سنائی گئی، اس ٹائم بشرا بی بی زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ میں موجود تھی۔ پلان یہ تھا کہ نیب کی ایک ٹیم تشکیل دی جائے، پولیس افسران پر مشتمل ایک پورا اسکواڈ تیار کیا جائے اور زمان پارک پہ ریڈ کی جائے۔ زمان پارک میں ریڈ کر کے بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے، وہاں پر ان کی تصاویر بنائی جائے، اور جب زمان پارک عمران خان کی رہائش گاہ پر ریڈ ہو تو کچھ اور چیزیں بھی برآمد کر لی جائیں۔ بشرا بی بی نے یہ پورا پلان ناکام بنایا۔ جب جج محمد بشیر نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی تو فوری طور پر بشرا بی بی جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ اب جب اڈیالہ جیل بشرا بی بی پہنچی تو وہاں پر ان کو یہ بتایا گیا کہ ابھی تک روبکار جاری نہیں ہوئی، ابھی تک توشہ خانہ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا، لہٰذا ہم آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے، اب اپنے گھر چلی جائیے۔ جب ہم توشہ خانہ کیس کا روبکار جاری ہوگی تو پھر ہم آپ کو آپ کے گھر سے آ کر گرفتار کر لیں گے۔ بشرا بی بی بضد تھی کہ وہ اب گھر نہیں جائیں گی، ان کو یہاں سے ہی آپ گرفتار کر لیں۔ وہ چونکہ آ چکی ہیں جیل میں اور ان کو یہیں سے گرفتار کر لیا جائے۔ کل تقریباً رات 9 بجے تک یہی معاملہ چلتا رہا۔ عشاء کی نماز کے بعد، یعنی بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل کے اندر ہی عشاء کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد سپرینٹینڈنٹ نے ان کو یہ کہا کہ آپ نیب ہیڈ کوارٹر چلی جائیں، آپ کو ہم نیب ہیڈ کوارٹر منتقل کر رہے ہیں کیونکہ یہ نیب کا کیس ہے۔ جب آپ کی روبکار جاری ہوگی تو رات کے کسی پہر یا صبح ہوتے ہی ہم آپ کو نیب ہیڈ کوارٹر سے واپس لے آئیں گے اڈیالہ جیل میں۔ اب چونکہ کل سے ایک پورا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جناب بشرا بی بی کو کیوں بنی گالا شفٹ کر دیا گیا، کیوں ان کو ہاؤس ریسٹ کیا گیا، کیوں ان کو سہولت دی گئی، اصل میں یہ سہولت بشرا بی بی نے خود نہیں مانگی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا یا بشرا بی بی کے وکلا نے یہ درخواست نہیں کی تھی کہ ان کو بنی گالا میں ہاؤس ریسٹ کیا جائے۔ بشرا بی بی تو سب سے پہلے خود اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ گرفتاری دینے گئی تھی۔ بہرحال جب کل رات تقریباً 9 بجے یہ فیصلہ ہوا کہ بشرا بی بی کو نیب ہیڈ کوارٹر میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر بشرا بی بی اور ان کی قانونی ٹیم مان گئی۔ بشرا بی بی اور علیمہ خان اپنی گاڑی میں بیٹھ کر، آگے ایک پولیس کا اسکواڈ تھا، اڈیالہ جیل سے نکلے کہ یہ نیب ہیڈ کوارٹر جا رہے ہیں، لیکن رستے میں یعنی اڈیالہ جیل سے نکلنے کے تقریباً 5-6 منٹ بعد ایک نوٹیفیکیشن ان کو موصول ہوتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو بنی گالا کے اندر ہاؤس ریسٹ کر دیا گیا۔ اس ٹائم جب وہ نوٹیفیکیشن بشرا بی بی اور ان کی قانونی ٹیم دیکھتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ ہم تو اڈیالہ جیل سے نیب ہیڈ کوارٹر جا رہے تھے، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے نیب ہیڈ کوارٹر میں گرفتاری دینی ہے، اب بشرا بی بی کو اچانک وہاں کیوں شفٹ کیا گیا؟ اس شفٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بیانیہ بنایا جائے، یہ کہا جائے کہ جناب عمران خان جو کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کا ظلم برداشت کر سکتے اور کر بھی رہے ہیں، لیکن ان کی اہلیہ دیکھیے کہ وہ بنی
بنی گالا کے ایک بڑے سے گھر کے اندر جو ہے وہ خود کو ہاؤس اریسٹ کرنے کے لیے خود درخواست دے رہی ہے. میں آپ کو یہاں پر یہ کلیئر کر دوں کہ بشرا بی بی کی جانب سے کوئی درخواست نہیں دی گئی تھی. یہ بھی ایک پورا پلان تھا, کیونکہ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں جا کر گرفتاری دینے کا جو پلان تھا وہ زبردست تھا, اور وہ سسٹم کے اوپر بہت بھاری پڑا, کیونکہ پلان یہ تھا کہ بشرا بی بی کو تضحیک کر کے ان کے گھر سے گرفتار کرنا ہے, جو پلان انہوں نے ناکام بنایا. اب میں آپ کو دوسری خبر سائفر کیس کے تفصیلی فیصلے کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. دیکھیے, جس ٹائم سائفر کیس کا فیصلہ آیا تھا, وہ تمام قانونی ماہرین, وہ تمام عدالتی رپورٹر جنہوں نے اس کیس کا ٹرائل دیکھا تھا یا اس کیس کا ٹرائل سنا تھا, وہ اسی ٹائم یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ ناممکن ہے سائفر کیس کا معاملہ رکے, یہ ناممکن ہے کہ سائفر کیس کی سزا کالعدم نہ ہو. جس قسم کا ٹرائل ہوا, اس ٹرائل کے اندر اتنے بلنڈر ہیں, یعنی اس ٹرائل کے اندر اتنے سکم ہیں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر اڑ جائے گا. جج صاحب چاہیں یا نہ چاہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ مینج ہو یا نہ مینج ہو, اس میں قانونی سکم اتنے ہیں کہ یہ معاملہ رک ہی نہیں سکتا. زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 سماعتوں کے اندر یہ سزا بھی ختم ہو جائے گی اور یہ سائفر کیس کا فیصلہ بھی اڑ جائے گا. اب چونکہ 3 دن بعد, اب سے کچھ دیر پہلے سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا. یہ بھی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. ویسے تو پچھلے 8-9 مہینوں کے اندر پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بہت کچھ پہلی دفعہ ہوا ہے, بڑی انہونیاں ہوئی ہیں. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جو آج کی عدلیہ کر رہی ہے, جو آج کی عدلیہ فیصلے کر رہی ہے, اس عدلیہ کا فیصلہ تاریخ ضرور کرے گی, تاریخ اس عدلیہ کو معاف نہیں کرے گی. بہرحال پہلے فیصلہ سنایا گیا, بعد میں فیصلہ لکھا گیا. یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. 3 دن پہلے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی گئی, 3 دن بعد تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا. اب جب تفصیلی فیصلہ جاری ہوا تو یہ ناممکن ہو گیا کہ یہ فیصلہ رکے. یعنی عمران خان کی قانونی ٹیم کے 1-2 لوگوں سے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی, صرف اس تفصیلی فیصلے کو سمجھنے کے لیے. انہوں نے یہ بتایا کہ جو ٹرائل میں بلنڈر تھے وہ تو تھے ہی, جو ٹرائل میں غلطیاں تھیں وہ تو تھی ہی, کہ عمران خان کو حق جرا نہیں دیا گیا, عمران خان کے وکلا کو سائڈ پہ کر دیا گیا, ایک سرکاری وکیل کو کھڑا کر دیا گیا, ڈیفنس کونسل تعینات کر دیے گئے. یعنی یہ ایسے بڑے سینسیٹیو کیسز میں عمومی طور پر ہوتا نہیں ہے جو عمران خان کے کیسز میں ہوا. یعنی شہباز شریف کا جب منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا تھا تو ان کے وکیل امجد پرویز کئی دن عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے, لیکن اس ٹائم حکومت نے شہباز شریف کے لیے اسٹیٹ کونسل تعینات نہیں کیے تھے. یہاں پر ایک دن عمران خان کے وکیل نہیں آئے تو ڈیفنس کونسل جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے. بہرحال تفصیلی فیصلے کے اندر ٹرائل سے زیادہ بلنڈر ہے, تفصیلی فیصلے کے اندر ٹرائل سے زیادہ غلطیاں ہیں جو کسی صورت نہیں رک سکتی. میں چاہتا ہوں میں آپ کو 2-4 چیزیں بتا دوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمران خان کے حق میں ہے فیصلہ. عمران خان کے حق میں ایک بہت بڑی تصدیق ہے کہ عمران خان کی حکومت امریکی مداخلت پر گئی. عمران خان سچ کہہ رہے تھے, عمران خان کو 1 دن کی اس کیس میں سزا نہیں ہو سکتی. آپ تفصیلی فیصلہ دیکھ لیجئے. تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا ہے جناب, عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے سائفر کو پبلک کرنے سے پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کیا گیا اور پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہوا اور ملکی سالمیت اور سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی. یعنی ایک طرف عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے, عمران خان وہ سائفر پبلک کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ سائفر جس کی وجہ سے امریکہ نے مداخلت کر کے میری حکومت گرائی. اس تمام معاملے سے غیر ملکی طاقتوں کو کیسے فائدہ ہوا, اس تمام تر معاملے سے پاکستان کا معاشی معاملات کیسے کمزور ہو گئے. پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس سائفر کیس کے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ جناب یہ سائفر جو ہے وہ وزارت خارجہ سے چوری ہو گیا. حالانکہ اس کے بعد جب شہباز شریف کی حکومت آئی تھی, اس ٹائم کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا انٹرویو موجود ہے کہ جناب یہ سائفر کی کاپی تو وزارت خارجہ میں پڑی اور سائفر کی کاپی عمران خان نے اپنے گھر لے کر جا کر کیا کرنی تھی. یہ بھی فیصلے کے اندر لکھا گیا کہ سائفر جو ہے وہ اب وزارت خارجہ میں پڑا ہی نہیں ہے, وہ کہاں گیا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. وہ سنبھالنا تو ریاست پاکستان کی ذمہ داری تھی. عمران خان کی تو حکومت ختم ہو گئی تھی, 16 مہینے شہباز شریف کی حکومت رہی ہے. پھر اس فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ سائفر کا مقدمہ زیادہ دیر سے درج نہیں ہوا کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا. ہر جگہ پر یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ عمران خان نے 2022 میں مارچ کے مہینے میں سائفر ایک جلسے میں لہرایا, مقدمہ عمران خان کے اوپر 2023 میں درج ہوا. یعنی 8-9 مہینے کیوں انتظار کیا گیا کہ عمران خان کے خلاف پورا بیانیہ بنے,
پھر مقدمہ درج کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دو نمبری تھی. پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس ٹائم پر جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی سائفر کے معاملے کے اوپر, نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے شرکاء جس میں آرمی چیف, تمام سروسز چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, پوری حکومت کابینہ, عمران خان موجود تھے. جس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ موجود ہے کہ یہ سائفر کا معاملہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے, یعنی مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں. اور اس ٹائم نیشنل سیکیورٹی میٹنگ نے یہ طے کیا تھا کہ امریکہ کو ڈیمارش بھیجا جائے گا, اور ڈیمارش بھیجا بھی گیا. اگر یہ سب کچھ اس ٹائم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلے کے اندر کہا گیا تو پھر عمران خان نے معیشت کو کیسے کمزور کر دیا, پھر اس سائفر کو پبلک کے اندر لہرانے سے دشمن ملکوں کو کیسے فائدہ ہوا, پھر اس سائفر کو پبلک میں لہرانے سے پاکستان کے سیکیورٹی خطرات کیسے بڑھ گئے. اگر سیکیورٹی خطرات, معاشی معاملات خراب ہونے تھے تو اس ٹائم جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں تمام پاکستان کے بڑے لوگ بیٹھے تھے, پھر اس ٹائم یہ تمام پاکستان کے فیصلہ سازوں نے کیوں فیصلہ نہیں کر دیا کہ جناب اگر یہ سائفر پبلک کیا گیا تو پاکستان کو سیکیورٹی خطرات بڑھ جائیں گے, پاکستان کو معاشی خطرات بڑھ جائیں گے, پاکستان سنبھل نہیں سکے گا. اس ٹائم ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, بلکہ اس ٹائم تو یہ کہا گیا کہ ہم امریکہ کو ڈیمارش کریں گے. اب یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے, 77 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ ہے, عمران خان کی قانونی ٹیم تو پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئی ہے. جو ٹرائل تھا اس کے اوپر تو عمران خان کی قانونی ٹیم کانفیڈنٹ تھی ہی, وہ بڑا پر اعتماد تھی کہ ہم اس ٹرائل کی بنیاد پر عمران خان کی سزا ختم کروا دیں گے. لیکن جو ہی یہ تفصیلی فیصلہ جاری ہوا, 77 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے کے اندر تو بلنڈرز کی بھرمار ہے. پھر اب جب کوئی چیزیں مل نہیں رہی تھی کہ اس فیصلے کے اندر کیا لکھیں, تو جج صاحب نے یہ بھی لکھ دیا کہ اس فیصلے کی جو کاپی ہے وہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو مفت فری آف کاسٹ جاری کی جائے گی. یعنی کبھی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کسی فیصلے کے اندر یہ نہیں لکھا گیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ملزمان کو کاپیاں فری فراہم کریں گے. اب چونکہ انہوں نے ظاہر ہے ان صفحات کا پیٹ بھرنا تھا, کچھ نظر مل نہیں رہا تھا ان کو کہ اس کے اندر کیا لکھیں, اس کو کیسے جو ہے اس کا پیٹ بھرا جائے, تو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ جناب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اس سائفر کیس کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ مفت فراہم کیا جائے گا. بہرحال اب سے کچھ دیر پہلے جب یہ تفصیلی فیصلہ آیا ہے تو عمران خان کی قانونی ٹیم نے پورا ایک پلان تیار کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہو جائے گا اور عمران خان کی قانونی ٹیم اور زیادہ ریلیکس ہو گئی ہے. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کی ممبر ہیں عمران خان کی قانونی ٹیم کے, اب سے کچھ دیر پہلے میری ان سے تقریباً 20 منٹ بات ہوئی ہے, انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ناممکن ہے کہ اب یہ فیصلہ رکے, یہ ناممکن ہے کہ یہ سزا ختم نہ ہو. پہلے تو شاید 4-5 سماعتیں لگ جاتی, لیکن یہ جس قسم کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کے اندر تو وہ تمام باتیں ہیں جو عمران خان خود کر رہے تھے. عمران خان نے ان باتوں سے انکار تو نہیں کیا, عمران خان نے کہا کہ سائفر لکھا, میری حکومت گرائی, بلکہ عمران خان کی حکومت نے جو معیشت کو سنبھالا ہوا تھا اس کو گرا دیا گیا. تو عمران خان تو سچ کہہ رہے تھے, جھوٹ تو نہیں کہہ رہے تھے. بہرحال یہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد عمران خان کے حوالے سے چیزیں بہتر ہوئی ہیں, خراب نہیں ہوئی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا فوکس 8 فروری پر ہونا چاہیے. گھر سے ضرور نکلیے, اپنے اہل خانہ کو لے کر جائیے, دوستوں عزیز و اقارب کو لے کر جائیں. اگر آپ عمران خان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو 8 فروری والے دن ووٹ ضرور کاسٹ کیجئے. آپ کا ووٹ قوم کی امانت کے ساتھ ساتھ عمران خان کی بھی امانت ہے. میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.